بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد باوا اپنے یوٹیوب چینل واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، قانون کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کس طرح بھی پورٹرے کرے، اور کوئی بھی رپورٹ شائع ہو جائے جس میں یہ کہا جائے کہ عدلیہ کا گراف بہت نیچے ہے پاکستان میں، عروج اور زوال کی یہ داستانیں ہمیشہ سے ہیں۔ کبھی آپ عروج پہ ہوتے ہیں اور کبھی، لیکن یو نیور نو، امپروومنٹ کا روم ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ ہر ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدلتی ہیں، حالات و واقعات رنگ بدلتے ہیں۔ اسی لیے میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹس کے کیس کے حوالے سے، کہ پچھلے جو 5-6 روز میں معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، 1-2 ویلوگز بھی کیے۔ اب پھر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں آج بات کروں گا ریفرنس کوٹ کر کے، کہ میں مطیلہ جان صاحب ہمارے صحافی ہیں، ایک اسلام آباد کورٹ رپورٹر ہیں، تو وہ ایک انٹرویو کر رہے تھے قابل احترام کامران مرتضی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، ان کا سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ ہم ہمیشہ ادب و احترام کی بات کریں، تو جب انہوں نے ان سے سوال کیا تو کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا، مطیلہ جان کو کہا کہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے اگر ٹویٹ کر دی ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو کیا ہو گیا؟ کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو 18 سال کی بچی ہے جو اس کی عزت متاثر ہوگی؟ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا اور بہت دلیرانہ بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، میں آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔ فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹس ضرور کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو غائب غائب ملتے رہیں۔ واجد باوے کے نام سے ایک فیس بک پیج ہے، اس کو بھی پلیز فالو کر دیں۔ ناظرین، یہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری بالآخر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کیونکہ کل قابل احترام جسٹس اعظم صاحب نے 1 دن کا ٹائم دیا اور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا گیا، اور آج اس آرڈر کو جو کیا گیا چند روز قبل، جس میں ایک درخواست دی تھی، بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، تو اس ایمان مزاری کی بیماری کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ضمانتیں کینسل کر دیں دونوں کی، اس کے علاوہ حق کے دفاع بھی ختم کر دیا، اور جو وارنٹ جاری ہو رہے تھے، میں نے اس کے نیچے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے جوڈیشل لاک اپ میں رکھا جائے، اور وہاں سے جو ہے لنک کے تھرو، ویڈیو لنک کے تھرو ان کی ہیئرنگ ہو۔ تو ناظرین، یہاں پہ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ آرڈر تو سیٹ اسائیڈ ہو گیا، لیکن کیا جو پہلا آرڈر کیا گیا آرٹیکل 10A پہ پورا اترتا ہے؟ کیونکہ فیئر ٹرائل کا موقع ہر شخص کا حق ہے، آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، اور یہ فیئر ٹرائل انتہائی ضروری ہے تاکہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ معاملہ یہ تو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ٹویٹس کے حوالے سے معاملہ ہے جو کہ ایمان مزاری نے کیے، تو اس میں بے شمار ایسے الفاظ تھے جو کہ پسند نہیں آئے، تو پسند نہ آنے کی وجہ سے ان کے خلاف ایک NCCI میں کیس بنا دیا گیا۔ اب اس میں صورتحال ایسی بنی ہے کہ عدالت میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے یہ پوچھا گیا کہ جرا کتنے دن میں مکمل ہوگی، جو کہ انہوں نے 1 ویک کا ٹائم کی استدعا کی، لیکن قابل احترام جج صاحب نے 3 روز کا ٹائم دے دیا، جو کہ اس میں اپنی وہ جرا مکمل کریں گے، اور اس کے بعد 342 کی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے۔ اور یہاں پہ بات صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ
342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ ہوتی ہے، جبکہ انہوں نے افضل مجوکا صاحب نے اسٹیٹ کاؤنسل کو پش کر کے جو ڈیفینس، تو ان کو جو اسٹیٹ نے کاؤنسل دیا ہوا ان کو، اور یہ نہیں آ پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ جمع کروائیں، اور وہ کروا بھی دی گئی وکیل کی طرف سے، لیکن اب انہیں بھرپور موقع دے دیا گیا ہے کہ یہ اس صورتحال میں اب اپنی زیرہ مکمل کریں، اور زیرہ مکمل کرنے کے بعد کیس کو آگے پروسیڈ کیا جائے۔ اب میں یہاں پہ میں ایک اور ویلاگ سن رہا تھا جس میں بات یہ کی گئی اور سامنے یہ آیا کہ جیسے ہی اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے جو معاملات تھے وہ التوا میں چلے گئے، لیکن جب التوا میں گئے تو ایک ایف آئی آر 811/25 سامنے آئی، جو کہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری ایک پریس کانفرنس میں ہادی علی چٹھا نے پڑھ کے سنائی، اور اس میں بات یہ کی گئی کہ ایک ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی گئی ہے تقریباً 7 ماہ پہلے، جس میں بتایا گیا کہ ایمان مزاری مسلح ڈنڈا ہے اور ہادی علی چٹھا مسلح پسٹل ہے، اور یہ کیمپ میں جو ایک کیمپ تھا جس میں مطالبہ کیا جا رہا تھا بی وائی سی کی طرف سے کہ جو مسنگ پرسن ہے، تو وہ مطالبہ اسٹیٹ سے کیا جا رہا تھا، تو یہ اس کیمپ میں موجود تھے، تو اس حوالے سے ایک ایف آئی آر ان کے خلاف سامنے آئی ہے۔ اور جب یہ بات یہ پڑھ کے سنا رہے تھے ہادی علی چٹھا کہ ایمان مزاری مسلح ڈنڈا ہے، تو ایمان مزاری جو ہے نا مسکرا رہی تھی اور معنی خیز طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ تو ناظرین، یہ کیا یہ چیز سیٹل کر لی گئی ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو قرار واقع سزا دینی ہے اور انہیں ایک پریسیڈنٹ بنانا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی سٹیزن یہاں پہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 19 کے تحت کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے بات کرتے ہیں، جس میں بات کی جائے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن، کہ ہر ایک کے پاس ہے پروویژنس پرووائڈیڈ دیٹ، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس میں ایسے کون سے معاملات تھے یا کون سی بات تھی، یہ ان ٹویٹس میں کیا تھا، اب یہ تو دیکھنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے، لیکن ایمان مزاری نے کہا کہ صورتحال ایسی تھی جہاں پہ ویڈیو لنک کی بات کی گئی تھی، تو انہیں جو آرڈر جج صاحب کو دیا گیا تھا اس میں 7 سال کی انہیں سزا سنانی تھی، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، لیکن لیٹ سی کہ عدالتیں کس طرف جاتی ہیں، معاملات کس رخ جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی اگر کسی بھی طرح سزا مل جاتی ہے، یہ سزا دے دی جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے وہ اگلے فورم پہ جا کے اس کو اسیل کر سکتے ہیں، اور ایمان مزاری نے کہا ہم اسے اسیل کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا رائٹ آف سپیچ نہیں ہونا چاہیے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے